سبيل الدموع سبيل مريح. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تھوڑی سی بات انشاءاللہ اسلامک مائنرزم پر کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا کہ وہ جو بھی چاہے کرے، بلکہ چونکہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو طریقے بھی پورے بتائے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہم روح اور جسم کا مجموعہ ہے، اور جب جسم سے روح نکل جاتی ہے تو جسم کیا رہ جاتا ہے؟ گوشت کا لوتھڑا جو جلدی خراب ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر ہمارے اندر ایمان نہ ہو تو ہماری جو انسانیت ہے وہ بھی اسی طرح روٹن ہو جاتی ہے. اب ایمان جو ہے وہ تو اندر ہوتا ہے، مگر اس کا جو اثرات ہوتے ہیں وہ ہماری لائف سٹائل میں آتے ہیں. تو ہر کلچر جو ہے اس کا ایک روٹ ہوتا ہے کہ جو بھی اوپر جیسے ٹری نظر آ رہا ہے تو باہر سے ہر ٹری فرق ہے، کیونکہ ہر ایک کا بیج فرق ہے. تو اسلام کا بیج فرق ہے دوسرے تمام ریلیجن سے، تمام کلچر سے، ہر ایک چیز سے. مینرز صرف اسلام میں نہیں ہے، مینرز ہر جگہ پر ہے. کسی بھی ریلیجن میں آپ دیکھیں، کسی بھی کلچر میں دیکھیں تو ہر ایک نے کچھ نہ کچھ اپنے لیے طریقے بتائے ہیں. لیکن فرق کیا؟ ایک وہ مینرز ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اپرووڈ ہیں، اور ایک وہ ہیں جن کو لوگوں نے پسند ناپسند کے مطابق بنا رکھا ہے. اب یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جس چیز کو مینر کہتے ہیں، یا جس چیز کو اخلاق کہتے ہیں، یا جس چیز کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، اس کی روٹ اور بنیاد کیا ہے، اس کی بیسس کیا ہے، کس وجہ سے ہم اس کو اچھا بولتے ہیں، یا کس لیے ہم اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. صرف اس لیے کہ ہمارے دل کو اچھا لگتا ہے، یا اس لیے کہ سب لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، یا اس لیے کہ اس میں کچھ دنیا کے بینیفٹس ہیں. اخلاق تو ایک بزنس مین کے پاس بھی ہوتا ہے، اخلاق تو ایک کسی ورکر کے پاس بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اخلاق اس کی مجبوری ہو سکتا ہے، اس کے اندر سے، اس کے دل سے اٹھا ہوا نہیں ہو سکتا. اور ایک اخلاق وہ ہے جو ہمیں ہمارے دین نے دیا ہے. تو ان میں بہت بڑا فرق ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک نمونہ بنا کر بھیجا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، بہترین لائف سٹائل ہے. اور انہوں نے زندگی کے ہر معاملے میں، صرف ظاہر میں نہیں، صرف دکھاوے کا نہیں، بلکہ جب بالکل انسان اکیلا ہو اس وقت بھی اس کو کس طرح کیا کام کرنا ہے، اس کے بارے میں بھی سب کچھ ہمیں بتایا اور سکھایا. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ان سے جب یہود نے کہا کہ تمہارے نبی تم کو ہر بات کی تعلیم دیتے، ہر کام کرنا سکھاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں تو وہ یہ بھی سکھاتے ہیں کہ رفع حاجت کیسے کرنی ہے، ٹوائلٹ میں کیسے بیٹھنا ہے. اب ٹوائلٹ ایسی جگہ ہے کہ جہاں کوئی اور نہیں ہمیں دیکھتا، کوئی بھی نہیں ہوتا، ہم بالکل اکیلے ہوتے ہیں، لیکن وہاں بھی ہمیں پورے مینر سکھائے گئے ہیں کہ کس طرح بیٹھنا ہے، اپنے آپ کو واش کس طرح کرنا ہے، کون سا ہینڈ یوز کرنا ہے، اور پھر کس طرح اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو کیسے صاف کرنا ہے. اگر کوئی نہ ہمیں دیکھے اور اگر ہم اپنے دین کا حصہ سمجھ کے نہ کریں تو ہو سکتا ہے ہم گندے ہاتھ لیے پھریں، اور کئی لوگ ایسے ہو سکتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو طریقہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اس کو ہم اپنے سامنے رکھیں. لیکن افسوس یہ کہ ہم مسلمانوں کے اندر اس وقت وہ سب کچھ نظر نہیں آتا جو آنا چاہیے. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کم ہے اور باقی چیزیں زیادہ ہیں. اب مثلاً آپ دیکھیے کہ ہمارے گھرانوں میں ہمارے ینگ بچے کیا دیکھتے ہیں زیادہ، اور بڑے لوگ کیا دیکھتے ہیں. ایک ایوریج مسلم فیملی یا ایک ایوریج مسلم کمیونٹی جو ہے اس کے اوپر کس چیز کی چھاپ لگتی چلی جا رہی. اس میں ہم اپنے ینگ بچوں کو دیکھتے تو انگلش موویز دیکھتے ہیں، بڑوں کو دیکھتے تو بالی ووڈ کا سارا اثر ہے. اب ان کے مینرز، بات کرنے کا سٹائل، کھڑے ہونے کا، معاملہ کرنے کا، وہ سارا اسی سے ہی
انکانشیسلی لیتے چلے جا رہے ہیں ان کے ایکشنز اور باقی سب چیزیں. اسی طرح جو ینگ بچے ہیں جو کچھ وہ دیکھتے ہیں اس کے مطابق ان کے سارے ایکشنز بنتے چلے جا رہے ہیں. تو بیچ میں جو اصل راہ تھی اسلام کی راہ وہ چھوٹتی جا رہی ہے. تو اس کو ریوائیو کرنا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں سامنے لانا ضروری. مثلا ابھی ہم نے ایک سیریز شروع کی ہے کہ ہر طرح کے جو آداب ہیں مینرز اس میں چھوٹی چھوٹی ایک بک بنا دی جائے. تو ریسنٹلی ہم نے ابھی ایک بک چھاپی ہے سونے اور جاگنے کے آداب. لٹرلی جب ریسرچ کرنی شروع کی تو مجھے خود زندگی میں پہلی دفعہ بہت سی باتوں کا پتہ چلا کہ جو بچپن سے آج تک پتہ نہیں چلا تھا. تو اس میں سوچنے لگی کہ کتنا ضروری ہے کہ انسان ان ساری چیزوں کو ایکسپلور بھی کرے اور پھر ان کو پریکٹس کرنے کی کوشش کرے. اب وہ ہر روز رات وہ کتاب میرے سرہانے ہوتی ہے اور میں ڈیلی اس کو پڑھتی ہوں, ڈیلی اپنے آپ کو چیک کرتی ہوں کہ یہ دعا پڑھ لی, یہ کر لیا, یہ کر لیا. تو یہ میں سوچتی ہوں کہ اگر بچپن سے یہ ساری چیزیں سامنے ہوتی اور سیکھ سکھا دی جاتی تو وہ لائف کا ایک حصہ بن جاتا. اسی طرح سفر کے آداب ہیں تو اس پر بھی پوری بکلیٹ چھاپی اور کنوینئنس کے لیے چھوٹے کارڈ بھی اس طرح کے سفر کی دعاؤں کی چھاپ دی. تو جب میں جہاز میں بیٹھی میں ایک ایک چیز کو چیک کر رہی تھی کہ اچھا سب کچھ ہو گیا, کچھ رہ تو نہیں گیا. لیکن یہ تو بچپن میں اگر سیکھ کر زبانی یاد کر لیتے تو پھر تو عادت ہی ہوتی, کرنا نہیں پڑتا. لیکن اب ہر چیز کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو گئے, کتابوں کے, کارڈز کے اور ان چیزوں کے. یہ سب چیزیں جب ملتی ہیں تو ہماری زندگی ایک عبادت بن جاتی. عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں, عبادت ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنے کا نام ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز تمہیں جنت کے قریب کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کو تم کو بتا دیا, اور جو چیزیں تمہیں جہنم سے قریب کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی سب کچھ تمہیں بتا دیا گیا. تو اس لیے اگر ہم واقعی جنت سے قریب ہونا چاہتے ہیں اور جہنم سے دور ہونا چاہتے ہیں تو جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اس کا ایٹ لیسٹ ہمیں پتہ ضرور ہونا چاہیے, اور اس کے مطابق ہماری زندگی کی مسلسل ایک گروتھ ہونی چاہیے. کیونکہ کبھی بھی علم ایک دفعہ سن لینے سے, ایک دفعہ پڑھ لینے سے, ایک دفعہ جان لینے سے لائف کا حصہ نہیں بنتا. اس کو اندر آنے میں بہت ٹائم لگتا ہے, اور اگر زمین سخت ہو تو وہ اوپر سے ہی بہہ جاتا ہے, وہ پڑتا ہے اور پھر صاف ہو جاتا ہے. اندر جانے کے لیے اس کو فرٹائل لینڈ چاہیے ہوتی ہے, اور وہ آتی ہے اللہ کے ڈر سے. اللہ کا ڈر ہمیں نرم کرتا ہے اندر سے, جس کے ساتھ کچھ چیزیں اندر اترنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں جب ایسی چیزیں پتہ چل جائیں تو اس کے بعد ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پہ لبیک کہہ دینا چاہیے. یعنی اس کے مقابلے میں یہ نہیں کہنا چاہیے مگر ہم تو ایسا کرتے ہیں, ہمارے خاندانوں میں تو ایسا ہوتا ہے, یا ہمارے گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے. نہیں, مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جو سنتا تو کالو سمینا و اطعنا, کہتے ہیں ہم نے سنا, ہم نے مان لیا. ہمارے گھروں میں جو بھی ہوتا ہے یا ہمارے خاندانوں میں یا ملک میں یا کہیں پر بھی وہ اپنی جگہ, مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپنی جگہ. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے کلچر کو پریفر کرتے ہیں, بعض اوقات ہمارے اندر ایک تکبر ہوتا ہے, اس وجہ سے ہم ان چیزوں کو نہیں لے سکتے. یعنی ہمیں بہت سی باتیں پتہ ہوتی ہیں لیکن لے نہیں پاتے کیونکہ ایروگنس ہوتی ہے اندر. ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا کھانا کھا رہا تھا, تو لیفٹ ہینڈ سے کھا رہا تھا. تو جب آپ نے اسے بتایا کہ رائٹ ہینڈ سے کھاؤ تو اس طرح میں نہیں کھا سکتا. ہم میں سے اکثر جن لوگوں کے لیفٹ ہینڈ کی عادت ہوتی ہے, اگر آپ ان سے بولیں کہ رائٹ ہینڈ لے لو تو کیا جواب ہوتا ہے؟ آئی کانٹ ڈو اٹ. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا پھر تم ایسا کبھی نہ کر سکو. تو آپ نے فرمایا کہ اس آدمی کو تکبر کے سوا کسی چیز نے نہیں روکا, اور تکبر ہی انسان کو حق سے روکتا ہے. اور تکبر اور ایروگنس ایسی چیز ہے کہ اگر رائی کے دانہ مسٹرڈ سیڈ کے برابر بھی اگر ایروگنس انسان کے اندر ہو تو انسان جنت میں نہیں جا سکتا, اتنی بڑی چیز ہو جاتی ہے. اور پھر اسی طرح جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے سے, جو واٹر بیگ ہوتا ہے, اس سے منہ لگا کے پانی پینے سے منع کیا کہ اس سے نہ پانی پیا جائے. تو اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی نے جب پینا شروع کیا تو اس میں سانپ آ گیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے. تو اب بعض چیزیں ہم کہتے ہیں کہ کیوں روکا گیا ہے, کیوں منع کیا گیا ہے. اسی میں وہ بھی آ جاتے ہیں جیسے آج کل ہماری کین ڈرنک ہوتے ہیں, ٹن کے اندر سوڈا ہوتا ہے یا ٹن کے اندر جوسز وغیرہ ہوتے ہیں, یا ایون ٹیٹرا پیک بھی ہوتے ہیں.
نہیں پتہ چلتا کہ اس کے اندر کیا کیا ہے، بغیر دیکھے ہم اس کو اسٹرا لگا کر پی جاتے ہیں، تو ان چیزوں کے اندر بھی خرابی ہو سکتی. پھر اسی طرح لباس کے اندر بھی اب ہمیں اسلام میں کوئی ایک پرٹیکولر لباس نہیں دیا گیا کہ قمیض شلوار پہنو یا ضرور تہبند باندھو، یا جہاں بھی انسان ہو اس کلچر یا اس علاقے کے آب و ہوا اور ضروریات کے مطابق انسان لباس پہن سکتا ہے، لیکن جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ حیا کا ہے، یعنی حیا نہ چھوڑے انسان. پھر اسی طرح یہ کہ حیا کے علاوہ کوئی ایسا ڈریس نہ ہو کہ جس سے پھر ایروگنس ٹپکتی. بیسیکلی جتنے بھی سارے آداب ہیں ان میں ایروگنس کو مائنس کیا گیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ راستہ چلنے کے بھی آداب ہمیں بتائے گئے ہیں، اور چلتے ہوئے سلام کرنا. پھر اسی طرح سونے جاگنے کے چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، جیسے جلدی سونا اور جلدی اٹھنا. پھر سونے سے پہلے آگ وغیرہ بجھا دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس سے منع کیا ہے کہ کہیں رات کو آگ کسی اور چیز کو نہ لگ جائے، پھیل نہ جائے. پھر ایسی چھت پہ نہیں سونا جس پر کوئی منڈیر نہ ہو، یعنی کھلی چھت پہ نہیں سونا چاہیے. کئی لوگوں کو رات کو چلنے کی عادت ہوتی ہے. پھر اسی طرح بستر جھاڑ کے سونا، اس کی مجھے بالکل عادت نہیں تھی، کبھی پتہ ہی نہیں تھا، خیال ہی نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر پر لیٹنے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے اپنا بستر اپنے ازار کے کنارے سے جھاڑ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کی بے خبری میں کیا چیز اس پہ آ گئی. پھر اسی طرح دائیں کروٹ سونا، اور دائیں کروٹ میں بھی دایاں ہاتھ نیچے رکھ کے سونا. پھر اسی طرح وضو کر کے سونا. پھر پیٹ کے بل نہ لیٹنا. پھر اسی طرح اگر کوئی اپنے بستر پہ لیٹ کے اللہ کو یاد نہیں کرتا تو وہ لیٹنا اس کے لیے حسرت کا باعث ہو جائے گا، اور قیامت کے دن ریگریٹ کرے گا کہ میں لیٹا، آرام کیا اور میں نے اللہ کو بالکل یاد نہیں کیا. اور بعض اوقات ہم تھکے ہوتے ہیں اور ہم لیٹتے ہی ایسے ہی سو جاتے ہیں، تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد سو کر اٹھنے کے فوراً بعد ہاتھ دھونا، کچھ بھی کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہینڈ واش کرنا. پھر اسی طرح کیلولا کرنا. حدیث میں آتا ہے کہ کیلولا کرو کیونکہ شیطان کیلولا نہیں کرتا، تو اس کی مخالفت کرو. اور کیلولا از پاور نیپ، سیسٹا. یس، ٹائم درمیان دن کے، کیونکہ عصر کے بعد سونا حماقت بتایا گیا. تقریباً 20 منٹ اگر ہو تو، کیونکہ 7 منٹ انسان کو لگتے ہیں نیند کی حالت میں جانے میں، اور پھر یہ کہ اگلے جو 7 یا 10 منٹ ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے ریسٹ کے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد واپس انسان اپنا موڈ چینج کرتا ہے. تو اگر 20 منٹ تک کا ہو جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر زیادہ 1-2 گھنٹے سوئیں تو پھر وہ سستی ہو جاتی ہے، اس سے پھر رات کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے. اور اگر سرٹن ٹائم پر لیٹنے کی عادت بن جائے، اگر روٹین سیٹ ہو جائے انسان کی، تو بہت جلدی انسان سو بھی جاتا ہے اور بہت جلدی اٹھ بھی جاتا ہے. اگر نہ بھی نیند آئے اور نہ بھی سوئے تو 15-20 منٹ اگر انسان صرف خاموشی کے ساتھ لیٹا رہے تو اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. Medically, it has been shown that there is a little gland called the pineal gland at the base of the brain, at the roof of the fourth ventricle. And this pineal gland is just pea-size. And this produces a hormone called melatonin. This melatonin hormone is called the happy hormone. This makes you happy and causes alertness in you. Now, the pineal gland secretes a lot of melatonin when there is darkness. So, see Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam's hikmat, that he said that you better sleep soon after Isha. So it is inversely proportionate, the secretion of the melatonin to the light. So when we sleep early, then that is the time it starts rising, the melatonin. It starts rising, our time around Maghrib time goes up. Then it reaches a peak around Tahajjud time. Then it starts coming down around Fajr time, when we have analyzed the medical graph along with our Islamic cycle of Salah. So see the hikmah that Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam has given, and you get the peak when you sleep at that time. So nowadays the youth, they sleep so late, so where is the pineal gland going to secrete a lot of melatonin? And now you can see the great incidence of depression and psychological problems in our society. Yes. At a very young age, especially in Sri Lanka. I did a survey recently in my visit. A lot of children commit suicide, especially for just exam results and love affairs. These are the two main causes, I was told. The youth are committing suicide, so it's causing depression. They have no aim, no goal. And also the pineal gland gets calcified after the age of 50.
So to prevent this calcification, also this is good sleeping early, and also less use of electronics, because these are all magnetic fields. سیاسٹا کے بارے میں Okay, when you wake up early, for example, now you're following this sunnah routine and you wake up early, then when you have this power nap, you relax your whole body and you shut out the light for a while into your system. Then again you're helping your pineal gland for the melatonin to start secreting. And also your whole body gets relaxed, and it's as if though your one day becomes 2 days with a little bit of rest. But if you oversleep, then as she pointed out very rightly, you feel as if though you're lazy and lethargic because you have, exceeded your rest periods. Just a short break in the afternoon. And now it has been encouraged even in the non-Muslim world, especially in Korea, Japan, and even in the Scandinavian countries, although that side, they tell their office workers to take a break, even if they don't have a bed or anything, just in their tables, they have to shut their laptops, everything, and they have to just rest, relax for a few minutes. And they found that the productivity increased in these workers. So this is our sunnah. Subhanallah. So اگر ہم سنت سمجھ کے کریں گے تو اور اجر ہے. Yes, we'll get reward. پھر اسی طرح بسم اللہ پڑھ کر کھانا, بیٹھ کر کھانا, ٹیک لگا کے نہیں کھانا, پیٹ کے بل لیٹ کے نہیں کھانا, کیونکہ بعض اوقات بچے کیا کرتے ہیں کہ سامنے لیپ ٹاپ رکھ لیتے ہیں اور ساتھ کچھ کھانے کو لیبل کرتے رہتے ہیں اور ساتھ دیکھتے رہتے ہیں. پھر رائٹ ہینڈ سے کھانا, اپنے سامنے سے کھانا, پھر 3 سانس میں پینا, پھر پانی کے برتن میں سانس نہیں لینا, کھانے کے بعد برتن کو صاف کرنا, اور پھر کھا کر الحمدللہ کہنا. یہ حدیث مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو ایک لقمہ کھائے اور اس پر شکر ادا کرے, یا ایک گھونٹ پیے اور اس پر شکر ادا کرے. بعض اوقات ہم سارا کھانا کھا کے پھر اینڈ میں الحمدللہ کہتے ہیں, تو اگر بیچ بیچ میں بھی الحمدللہ کہہ دیں تو زیادہ اچھا. پھر اسی طرح بات کرنے میں ٹھہر کے بات کرنا تاکہ دوسرا سمجھ جائے, اور آسان بات کرنا, دوسرے کو کنفیوژن میں نہیں ڈالنا. پھر اسی طرح لایانی باتیں نہیں کرنا, پھر بہت تیز گفتگو نہیں کرنا, پھر بحث سے اجتناب کرنا, پھر مذاق میں بھی حق بات کہنا, پھر چلنے میں چال درمیانہ ہو, زمین پر پاؤں گاڑ کے چلے جائیں نہ کہ گھسیٹ کر. پھر اسی طرح لیزی چال سے نہیں چلنا, اور چلتے ہوئے ادھر ادھر نہیں دیکھنا کیونکہ ٹکر لگنے کا اندیشہ آتا. پھر جب کسی سے ملے تو پہلے سلام کرے, بات کرنے سے پہلے السلام علیکم. پھر سلام میں پہل کی کوشش کرنا, سلام میں بخل نہیں کرنا. پھر اسی طرح سفر کے بعد آئے تو مصافحہ کرنے کے علاوہ معانقہ بھی کرنا. پھر جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرنا, اور آتے ہوئے بھی سلام کرنا اور جاتے ہوئے بھی سلام کرنا. پھر کسی کے گھر اندر جانے سے پہلے اجازت لینا, اور پھر کسی کے گھر میں جھانکنا بھی نہیں. یعنی یہ بہت بڑے مینرز میں سے ہے کہ اگر کسی کے گھر گئے تو تجسس نہیں کرنا چاہیے, اچھا یہاں کیا رکھا ہے, اس میں کیا ہے, الماری کھول کے کسی کی دیکھنا, یا کسی کے بیڈ روم میں بلا وجہ گھس جانا, فریج کھول کے دیکھنا ہے کچھ. تو بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ ہم بے تکلف ہیں, کوئی بات نہیں, تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ اس سے بھی تعلقات خراب ہوتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ٹوائلٹ جانے کے آداب ہیں, اس میں قبلے کی طرف رخ نہیں کر کے بیٹھنا. پھر قضاء حاجت کے بعد پانی کا استعمال کرنا, اور پھر جسمانی صفائی کا خیال رکھنا. پھر اسی طرح غسل کے آداب ہیں, اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی کھلی جگہ پر بغیر کپڑے کے نہا رہا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی, اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت حیا والا اور پردہ پوش ہے, حیا اور پردہ پوشی پسند کرتا ہے. تو جب تم میں سے کوئی غسل کرنے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ کور کرے, یعنی اگر تو جگہ کورڈ ہے تو پھر تو ٹھیک, اور اگر خود اس نے کچھ نہیں پہنا ہو تو بالکل اوپن میں نہیں نہائے. پھر بیٹھنے کا طریقہ جو ہے اس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے باقی تو ٹھیک ہے, لیکن اس طرح بیٹھنے سے منع کیا گیا کہ ٹانگیں اٹھا کے انسان پیچھے ٹیک لگا دے اور پاؤں سامنے اس طرح کرے. پھر یوننگ کے بارے میں آتا ہے کہ جمائی کو حتی الامکان روکنا چاہیے, اور آواز نہیں نکالنی چاہیے یون کرتے وقت. اور پھر یہ کہ منہ پر ہاتھ رکھ لینا چاہیے, یا کوئی کپڑا رکھ لینا چاہیے, یا ہاتھ رکھ لینا چاہیے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح
جب چھینک آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ اپنے منہ پر اپنا ہاتھ یا کوئی کپڑا رکھتے اور اس کے ساتھ اپنی آواز کو کم کرتے تھے، اوپن میں نہیں چھینکنا چاہیے. پھر اسی طرح اونچی آواز سے بہت ہنسنا نہیں چاہیے. پھر اچھی باتوں پہ مسکرانا بھی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہم مسکراتے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان کے ہاں گئے، تکیہ لگا کے سو گئے، اٹھے تو مسکرا رہے تھے. تو ام حرام نے پوچھا کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے سب سمندر پر سوار ہو رہے ہیں. یعنی آپ کو دکھایا گیا کہ آپ کے بعد آپ کی امت کہاں کہاں تک جائے گی. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی انہیں تکلیف دیتا تھا اس وقت مسکرا پڑتے تھے. which is very hard. It's very hard to do good to a person, especially a relative who is doing wrong to you. So how do you do that? Sila Rahmi. کوئی بھی چیز جب ہم اللہ کے لیے کریں گے تو آسان ہو جائے گی کہ اس کا ریوارڈ بڑا ہے. تین لیول ہوتے ہیں لوگوں کے. کچھ لوگ ہم سے اوپر ہوتے ہیں، علم میں یا مال میں یا عمر میں بڑے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہمارے جتنے برابر کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ نیچے ہوتے ہیں، لو ہوتے ہیں. عام طور پر ہم جو ہم سے بڑے ہوتے ہیں ان سے بھی اچھے اخلاق کر لیتے ہیں. جو برابر کے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ٹھیک ہی ہوتا ہے، لیکن ان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتے جو ہم سے نیچے ہوتے ہیں، جیسے سرونٹس ہیں یا اور ہم سے علم میں یا مال میں یا کسی بھی اسٹیٹس میں کمی ہے. She's saying parents also we take them for granted. So it's very difficult to maintain good manners with them. You're right, لیکن other than our relative when we talk other people, to some extent we are good. Yeah. It's not always that. غیروں کے ساتھ تو ہم کچھ بھی کر کے ایک لیول تک اپنے آپ کو روک لیتے. اپنوں کے ساتھ تو بہت مشکل ہے. چیز اپنے واپس آ جائیں گے. جی، اس میں آپ دیکھیے کہ جو چیز انسان کو اپنوں کے ساتھ اچھا کرنے میں فائدہ دیتی ہے اس میں نمبر 1 یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو اور اس کے مال میں زیادتی ہو وہ رشتے داروں کے ساتھ اچھا کرے. اور وہ دو چیز انسان کی سب سے بڑی ویکنیس ہے. ہر کوئی جینا چاہتا ہے اور ہر کسی کو مال چاہیے. تو اگر کسی کو یہ ہوگا تو کچھ تو کرے گا. اگر اس کو یہ ہو کہ میری زندگی جا رہی ہے یا مجھے نقصان ہو سکتا ہے. بعض اوقات آپ جی رہے ہوتے ہیں مگر جینے والوں میں سے نہیں ہوتے. آپ کو ایسی ایسی تکلیفیں آ جاتی ہیں. بعض اوقات مال ہوتا ہے لیکن آپ استعمال نہیں کر سکتے، وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، آپ پر نہیں لگتا یا آپ لگا نہیں سکتے، تو اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. آپ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہوتا. That example about Abu Bakr Siddiq and his cousin after the Waqia of Ifk, how Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam advised Abu Bakr Siddiq that you continue and it will be like as if hot ashes you're putting in his mouth. سب کچھ بولے. Who was the most extended? You know, like, okay, I know the timings of Quran and I've read مظلوم the oppressed. oppressed. Anybody else that we say that the Quran is most extended? ہاں، جو صلہ رحمی کرتا ہے، مدر کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، پیرنٹس کے ساتھ اچھا ہے، نیکی کرنا. یا دوز ہو آر گڈ ٹو پیرنٹس. جیسے وہ حضرت اویس کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب وہ آئیں تو ان سے اپنے لیے دعا کروانا. اویس کرنی جو تھے، اویس کرنی وہ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کو نہیں آ پائے تھے کیونکہ ان کی والدہ بوڑھی تھی اور ان کی خدمت کرنے والا کوئی اور نہیں تھا. تو آپ سوچئے کہ اگر ہمیں پتہ چلے کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ہماری کتنی بڑی وش ہوگی کہ ہم جا کے دیکھیں اور کوئی رکاوٹ نہیں ہو سوائے اس کے کہ ماں بوڑھی ہے. تو انہوں نے کتنا بڑا سیکریفائس کیا کہ اپنی امی کو دیکھنے کی وجہ سے وہاں نہیں گئے. تو وہ صحابی نہیں بن سکے نا. پھر یہ ہوتا تھا کہ جب حضرت عمر کے زمانے میں مختلف لوگ جہاد سے جاتے تھے تو مدینہ پہلے فوجیں آتی تھی تو حضرت عمر ان کو رخصت کرتے تھے. تو یمن سے جب لوگ جہاد کرنے کے لیے آئے تو ان میں اویس کرنے تھے. تو وہ جب وہاں پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ حضرت عمر کو پہلے سے بتایا تھا کہ تمہارے پاس ایسے لوگ آئیں گے جن میں یہ بھی ہوں گے، تو اس پر پھر انہوں نے پوچھا تھا کہ کون ہے وہ، تو ڈھونڈ لیا تھا. وہ بتانا نہیں چاہتے تھے اپنا کسی کو. بالکل کوئی جانتا ہی نہیں تھا. ساری رات ایک طرف تو نہیں سونا ہوتا. ہاں جی
نہیں سائڈ تو چینج کر سکتے ہیں. when you start you should start with right and then side بدلیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبيل الدموع سبيل